السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین اکرام، آج کی مجلس میں ہم مسئلہ طلاق کے سلسلے میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ طلاق اسلام میں وہ حلال ہے جس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ ابو داود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں فرمایا گیا، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ حلال طلاق ہے۔ طلاق اسلام نے جائز اور مشروع قرار دی ہے جب میاں بیوی کے درمیان اس کے حالات پیدا ہو جائیں۔ طلاق کے مسئلے میں عام طور پر مسلمانوں کے درمیان ناواقفیت کی صورتحال ہے کہ اکثر مسلمان طلاق کے شرعی طریقے کو جانتے نہیں ہیں، طلاق کا جو مسنون طریقہ ہے، شرعی طریقہ ہے، اس سے ناواقف ہیں، اور اسی وجہ سے وہ معمولی باتوں میں طلاق دیتے ہیں، اور طلاق بھی اس طریقے سے دیتے ہیں جسے علماء نے بدعت قرار دیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم عوام میں یہ شعور بیدار کیا جائے کہ طلاق دینے کا شرعی طریقہ کیا ہے۔ کتاب و سنت کے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے اسلامی احکام کی روشنی میں جب ہم طلاق کے مسائل کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ طلاق کا ایک اچھا خاصا لمبا پروسیجر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آن میں یک لخت آپ طلاق دے کر سارے معاملے کو ختم کر دیں، ایسا اسلام میں ہرگز نہیں ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 34 اور 35 آپ پڑھیں تو ان دونوں آیتوں میں خانگی معاملات کے سلسلے میں بڑی اہم بات بیان فرمائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے درمیان فرما بردار عورتیں، یعنی جن عورتوں کی نافرمانی اور بددماغی کا تمہیں خوف ہو، انہیں نصیحت کرو۔ یعنی گھر میں شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، تو شوہر کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ ایسی صورت میں اپنی بیوی کو نصیحت کرے۔ اگر نصیحت کارگر نہیں ہوتی ہے تو دوسرا علاج ہے وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، انہیں ان کے بستروں میں الگ چھوڑ دو۔ اگر یہ صورتحال بھی کارگر ثابت نہیں ہوتی کہ عورت اپنے بستر میں اکیلی رہے، شوہر اس سے رات کے تعلقات منقطع کر دے تاکہ اس کو اس بات کا ذہنی طور پر اثر ہو کہ اسے شوہر کی فرما برداری اختیار کرنی چاہیے، یہ صورتحال بھی اگر کارگر نہیں ہوتی ہے تو پھر فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر وہ اسے ہلکی پھولکی مار دے، یعنی اس کو سزا دے۔ مارنے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو احکام بیان ہوئے ہیں ان میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اس طرح سے نہیں مارنا چاہیے کہ اس کی ہڈی پسلی ایک ہو جائے یا اس کو زیادہ ضرب لگے، بلکہ جس طرح سے آپ نے ایک مثال سنی ہے کہ بھلے گھوڑے کو ایک چابک کافی ہوتی ہے، تو اسی طرح ایک عورت کے لیے اس کو سدھارنے کے لیے، راہ راست پر لانے کے لیے اور گھر کے ماحول کو صحیح اور ڈھنگ سے رکھنے کے لیے اور گھر بنا رہے،
اس کو قائم رکھنے کے لیے ہلکی پھلکی مار کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اور پھر وہ تابعداری اختیار کر لیں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، یعنی اب ان کے ساتھ کسی طرح کی تنگی اور کسی طرح کی سختی نہیں ہونی چاہیے۔ بلا شبہ اللہ رب العالمین بہت بلند اور بڑائی والا ہے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو۔ یعنی پہلے جو 3 ترکیبیں بیان کی گئی ہیں، 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں کہ پہلے شوہر بیوی کو نصیحت کرے، اگر نصیحت کارگر نہ ہو تو اسے اس کے بستر میں اکیلا چھوڑ دے، اگر وہ صورتحال بھی کارگر نہ ہو تو پھر ہلکی پھلکی سزا اس کو دے، اور اگر وہ توبہ کر لے اور شوہر کی فرما برداری قبول کر لے تو پھر اب شوہر کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ کوئی سختی کرے۔ لیکن اگر یہ تینوں صورتیں کارگر نہیں ہوتی اور اس بات کا خوف ہے کہ یہ گھر بگڑے گا تو اب یہ چاہیے کہ شوہر کے گھر والوں میں سے اور بیوی کے گھر والوں میں سے ایک آدمی جمع ہوں، اور وہ ان دونوں کے درمیان وہ ایسے لوگ ہوں جو صلح اور خیر چاہتے ہوں، وہ جمع ہو کر ان دونوں کے درمیان صلح کرائیں۔ اور اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ دونوں میں ملاپ کرا دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پورے علم والا، پوری خبر والا ہے۔ سورہ نساء کی ان 2 آیات سے پتہ چلا کہ طلاق سے پہلے اس پروسیجر سے گزرنا ہے۔ دونوں حکم جو صلح کرانے کے لیے جمع ہیں، دونوں خاندانوں کے لوگ جمع ہیں، اگر یہ صلح کرانے میں ناکام ہوتے ہیں تو اب اجازت ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے۔ طلاق کس طرح سے دے اسے بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں بیان کیا ہے کہ ایسی حالت میں طلاق دے کہ جب وہ پاک ہو، حالت حیض میں نہ ہو، پاک ہو جائے، غسل کر لے اور شوہر اس سے صحبت نہ کرے، طہر کی حالت میں اس کو 1 طلاق دے۔ قرآن کریم میں آپ سورہ طلاق کی تلاوت کریں تو اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ۔ اے نبی اپنی امت سے کہو کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت کے دنوں کے آغاز میں انہیں طلاق دو، یعنی اس ایسی حالت میں کہ طلاق 1 دی جائے اور 1 طلاق کے بعد اس عورت کی عدت شروع ہو جائے گی۔ یہی حکم دیا ہے شریعت نے کہ وہ عورت شوہر ہی کے گھر میں رہے گی، عدت کے پیریڈ میں شوہر ہی کے ذمے اس کا کھانا اور خرچہ ہے۔ حیض والی عورت کے لیے 3 حیض عدت ہے، اور جس عورت کو حیض آنا بند ہو جائے اس کے لیے 3 مہینے عدت ہے۔ جو عورت حمل سے ہو اس کی عدت وضع حمل ہے، اور اگر ایسی صورت میں طلاق ہوئی ہے کہ رخصتی نہیں ہوئی تھی تو سورہ احزاب کی آیت کے مطابق اس عورت پر کوئی عدت نہیں ہے جو شوہر سے ملاپ سے پہلے یعنی صحبت سے پہلے جس کو طلاق ہو گئی ہے۔ تو یہ عدت کی صورتیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے طہر کی حالت میں طلاق دینے کی اجازت دی ہے، اور اس میں بھی 1 طلاق، اس طریقے طلاق کو طلاق احسن کہا جاتا ہے فقہا کی اصطلاح میں، اور تمام ہی فقہا نے اس کو طلاق احسن قرار دیا ہے، اور اس میں علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو طلاق کا احسن طریقہ، طلاق کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ طہر کی حالت میں صحبت کیے بغیر 1 طلاق دے، اس سے عورت پر 1 طلاق پڑ جائے گی، اس کی عدت شروع ہو جائے گی۔ عدت کے پیریڈ میں
شوہر کو یہ اختیار ہے کہ وہ رجوع کر سکتا ہے، یا اگر ایسے ہی چھوڑے رکھتا ہے اور 3 حیض یا 3 مہینے عدت مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد یہ طلاق بائن ہو جائے گی، عورت ہر طرح سے آزاد ہوگی، عورت کو کہیں بھی نکاح کرنے کی اجازت ہوگی اپنے ولیوں کی سرپرستی میں۔ لیکن اگر یہ شوہر اور یہ عورت دونوں میاں بیوی جو پہلے میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے، اب دونوں ایک ساتھ رہنے کے لیے راضی ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کو اجازت دی ہے کہ یہ اگر راضی ہوں تو پھر نکاح کر لیں۔ یہ نکاح جدید ہوگا نئے مہر کے ساتھ۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں۔ تو قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 232 ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ایک طلاق دینے کے بعد عدت مکمل ہونے پر اگر وہ پھر ایک ساتھ رہنے کے لیے رضامند ہوتے ہوں تو ان کے اولیاء کو چاہیے کہ ان کا نکاح کرا دیں۔ یہ نکاح جدید ہوگا نئے مہر کے ساتھ۔ تو یہ ہے طلاق کا مسنون طریقہ کہ ایک طلاق دی جائے ایک وقت میں، جبکہ عورت طہر سے ہو، پاکی سے ہو، حالت حیض میں طلاق دینے کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔